أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صدق الله العظيم. سورہ فرقان 19واں پارہ، سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 ہے۔ کل 77 آیتیں ہیں، 4 آیتیں باقی ہیں اس سورت میں، اور آیت نمبر 73 آپ حضرات سنیں۔ ایمان والوں کی 12ویں صفت کا بیان ہے۔ کل 13 صفات کا بیان اللہ نے کیا ہے، 12ویں صفت کا خلاصہ یہ ہے۔ اور جب ان ایمان والوں کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان آیات پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے، جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے۔ قرآن پاک میں 23ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کی ایک صفت کو بیان کیا ہے۔ وہ جب آپ سنیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ میرے بندے کون سے ہیں؟ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو آسمانی باتوں کو توجہ اور کان لگا کر کے سنتے ہیں۔ سننا، جیسے ابھی آپ کو باہر پرندوں کی آواز بھی آ رہی، پنکھوں کی آواز بھی آ رہی، لیکن آپ کی توجہ وہاں نہیں، آپ کی توجہ میری بات کی طرف ہے۔ تو صرف سننا بہت ساری چیزوں کے سننے کو شامل ہے، اور استماع کہتے ہیں جب تا آ جائے بیچ میں، سننے کے اندر تا آ جائے، کسی بھی بات کو کان لگا کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ایمان والے ان کو خوشخبری سنا دو۔ کون ہے ایمان والے؟ جو آسمانی بات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ کان لگا کے سنتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس آسمانی بات کو سن کر کے اپنے عمل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسمانی بات سن لی، ابھی یہ تو آسمانی بات آ گئی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، اب یہ ہے کہ میں اپنے عمل کو خوبصورت بناؤں گا۔ پہلے میں چالو وضو کرتا تھا، آ گیا بس جیسے تیسے وضو تھا کر لیا، اب تو میں نے آسمانی باتیں سن لی، اب تو میں وضو سے پہلے یہ دعا پڑھوں گا، پھر میں اچھی طرح ہاتھ دھوؤں گا، پھر میں مسواک کروں گا، پھر میں اعضاء کو 3 دفعہ دھوؤں گا، اس سے کم بھی نہیں اس سے زیادہ بھی نہیں، اور وضو کے بیچ کی دعاؤں کا بھی خیال رکھوں گا، وضو کرتے وقت قبلہ رخ بھی وضو کروں گا، وضو بیٹھ کر کے وضو کروں گا، وضو کے بعد یہ دعا پڑھوں گا، پورا وضو کروں گا۔ کیا ہوا؟ اس نے اپنے وضو کو خوبصورت بنایا۔ پہلے میں پڑھتا تھا، آ گیا بس جیسے ہاتھ اٹھائے بس ہاتھ باندھ دیے، سر اترتی ہوئی نماز، بس جلدی سے نماز ہو جائے بس۔ ایک ہی جب میں نے سن لیا، اب میں اپنی نماز کو خوبصورت بناؤں، اب میں دھیان والی نماز پڑھوں گا۔ ہمارے نبی نے ہاتھ کیسے اٹھائے ایسے اٹھاؤں گا، باندھے کیسے ایسے باندھوں گا، رکوع کیسے کیا ایسا رکوع کروں گا، کیونکہ میں نے سن لیا، اب میں اپنے عمل کو خوبصورت بناؤں گا۔ تو ایمان والوں کی صفت، اب توجہ سے ایک بات جو بھی آئے گی وہ بہت دھیان سے سننی ہے۔ ایمان والے جب ان کے سامنے آسمانی باتیں بیان ہوتی ہیں تو یہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گرتے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ہر انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ آسمانی باتوں کو توجہ دھیان کے ساتھ سنتے ہیں، اور ان پر اندھے بہرے نہیں گرتے،
ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے کہ نہ کچھ سنا ہے نہ کچھ دیکھا ہے ہم نے، بس ایسا ہی ہے بس معاملہ. اس لیے کہ یہ جو سننا اور دیکھنا ہے یہ دل میں اترنے کے راستے ہیں. اللہ پاک نے کانوں کو سبب بنایا ہے، دل کا ایک راستہ بنایا ہے. ایک دل کا راستہ زبان ہے. جتنا آپ کسی بات کو زور زور سے بار بار بولیں گے تو آپ کے دل پہ وہ بات لگے گی. جتنا آپ کسی چیز کو بار بار دیکھیں گے وہ آپ کے دل میں اترے گی. جتنا آپ بار بار سنیں گے تو آپ کے دل پہ اثر کرے گی. تو یہ دیکھنا، بولنا اور سننا یہ دل پر اثر انداز ہونے کے راستے ہیں. کسی بھی چیز کو دل میں بٹھانا ہے، جیسے حافظ قرآن بار بار پڑھتا ہے تو وہ زبان کا پڑھا ہوا وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، پھر بھولتا نہیں ہے، دل دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح کسی بھی چیز کو بار بار دیکھیں گے اس کا اثر دل پہ پڑے گا. اور کسی بھی چیز کو آپ سنیں گے، بار بار سنیں گے. اب بہت ساری دعائیں مسجد کے اندر ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو میرے پڑھنے سے یاد ہوگی، سنا بار بار یاد ہوگی. انہوں نے نہیں پڑھا لیکن سنا یاد ہو گئی. بہت ساری صورتیں میں بار بار پڑھتا ہوں. ہمارے بہت سارے نمازی جو مستقل نمازی ہیں تو وہ ہماری پڑھی ہوئی صورتیں بار بار سنتے ہیں. حافظ نہیں ہیں، صرف ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ ہمارے پڑھنے کی وجہ سے یاد ہو گئی، سننے سے چیز یاد ہو گئی. حالانکہ دیکھیں جیسے چھوٹے بچے ہیں، ان کو چیز سناتے ہیں چیز یاد ہو جاتی ہے. شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب ابھی اپنی والدہ کا دودھ ان کا چھڑوایا نہیں تھا، پاؤں سپارہ یاد ہو گیا تھا. شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں میرے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب، میں اپنی والدہ کا یعنی میری دادی کا دودھ اپنے میرے والد صاحب ابھی چھڑوایا نہیں تھا، ایک پاؤں سپارہ یاد ہو گیا تھا. وہ کیسے یاد ہو گیا تھا؟ تو ان کی والدہ جو تھی وہ حافظہ تھی، وہ بار بار پڑھتی تھی، اور وہ پڑھتی تھی تو یہ بچہ سنتا تھا تو وہ یاد ہو گیا. حالانکہ بچے نے تو الف با تا سا بھی نہیں پڑھی، ابھی تو مدرسے گئے ہی نہیں ہے. ماں کی گود کے اندر سن سن کے چیز یاد ہو گئی. تو جتنی بھی آپ سنیں گے کسی چیز کو تو وہ چیز یاد ہو جائے گی. تو ایمان والوں کا وصف یہ ہے کہ ایمان والے وہ آسمانی باتوں کو دھیان کے ساتھ سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اور کافروں کی طرح نہیں ہے کہ کافروں کا بیان 24ویں پارے میں ہمارے رب نے کیا ہے کہ کافروں نے یہ جملہ کہا، اے ہمارے دوستوں کافروں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو، بلکہ جب کوئی قرآن پڑھے والغوا فیہ، تم بیچ میں چیخنا چلانا شروع کر دو، چیخنا چلانا شروع کر دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری بات اوپر رہے اور یہ قرآن والی بات نیچے رہے. تو یہ والا رویہ کافروں کا ہے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ اللہ کا کلام نہیں سنتے، اور اللہ کے کلام کی بات ہو تو وہ اپنی بات کہنا شروع کر دے. نہیں، ایمان والے وہ چپ ہو جاتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آسمانی بات کو دھیان کے ساتھ سنتے ہیں تاکہ ان کے دل اثر انداز ہو. اور دل اثر لے گا تو اللہ پاک اس علم پر عمل کی توفیق بھی دیں گے. اور ہمارے رب 7ویں پارے میں ایک بات فرماتے ہیں، انما یستجیب الذین یسمعون، یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں. آسمانی باتوں کو تو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو سنیں گے ہی نہیں. جب آپ نے سنا ہی نہیں تو آپ کیا قبول کریں گے؟ جب آپ سنیں گے تو قبول ہوگا، سنیں گے ہی نہیں آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، یہ تو بس ان کا کام ہی بولنا ہے، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے. بھائی یار یہ تو ہم نے سنی بھی باتیں. لیکن آدمی جب بیٹھ جاتا ہے تو وہ 50 دفعہ سنی ہوئی بات جب 51 دفعہ کان میں پڑتی ہے تو پھر آدمی عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ سنی ہوئی بات ہے لیکن اس بات کو سننے کی برکت سے اللہ بندے کو عمل کی توفیق دیتے ہیں. تو ایمان والے جب آسمانی بات ان کے سامنے بیان ہوتی ہے تو یہ بہت دھیان کے ساتھ ہمدن متوجہ ہو کر کے اس کو سنتے ہیں، اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے. یہ اس کا کیا ہے؟
ظاہر مطلب ہے. ایک مطلب مفسرین نے اور لکھا ہے، وہ کیا ہے کہ ایمان والے آسمانی بات جب سنتے ہیں تو بصیرت کے ساتھ عمل کی کوشش کرتے ہیں. کیا مطلب؟ بصیرت کا کیا مطلب ہے؟ جو صحیح اصول ہیں، صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے، تابعین نے جیسے سمجھا ہے، اس لیے کہ تابعین کون ہیں؟ یہ صحابہ کے شاگرد ہیں. اور تبع تابعین کون ہیں؟ یہ صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ان سب پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے. کیا فرمایا؟ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کے شاگردوں کا زمانہ. یہ اچھے ادوار ہیں جن کی تعریف کی ہے. تو انہوں نے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے اور ان بزرگوں سے لیا ہے، تو جو اصول ان حضرات کے ہیں اس طرح جو قرآن پاک کو سمجھے گا تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہے گا نہیں جی میں جو سمجھا ہوں وہ صحیح ہے، وہ جو سمجھے ہیں صحیح نہیں ہے، تو یہ آدمی گمراہی سے نہیں بچ سکتا. یہ بہت اہم اور قیمتی بات ہے. یہ والی بات جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں جو سمجھا ہوں وہی صحیح ہے، ان بزرگوں نے جو سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ بات غلط بات ہے. ان بزرگوں نے جو سمجھا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مراد متعین کر دی تو وہی مراد صحیح ہے. میں ایک مثال سے یہ بات سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ والی بات بیٹھ جائے. ایک صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی، وہ تشریف لائے. رات بھی درس میں ان کا نام آیا تھا. حاتم تائی جو ایک بہت بڑے سخی گزرے، ان کے بیٹے ہیں عدی ابن حاتم. یہ مسلمان ہوئے، وہ آگئے مدینہ منورہ. تو قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی دوسرے پارے کی، جس میں روزے کا مسئلہ بیان ہوا. ہمارے رب فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سحری جب کھاؤ، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، لیکن کب تک کھاؤ؟ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے. سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے. یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے. تو عدی ابن حاتم نے کیا کیا؟ دو دھاگے لیے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور دونوں دھاگوں کو اپنے تکیے کے اوپر رکھا، اور تکیے کے اوپر رکھ کر کے کھا بھی رہے ہیں، دھاگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. جب وہ سفید دھاگا صاف نظر آنے لگا اور کالا دھاگا بھی صاف نظر آنے لگا، پھر انہوں نے کھانا پینا بند کیا. یہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول میں نے تو یہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا خدا کے بندے، کالے دھاگے سے مراد صبح کی روشنی مراد ہے، اور رات کا اندھیرا مراد ہے. صبح کاذب مراد ہے، رات کا اندھیرا مراد ہے، اور سفید دھاگے سے صبح کی روشنی مراد ہے. لگتا ہے ایسا ہے تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہو گیا جس سے پورے آسمان کو گھیر لیا. حالانکہ یہ تو آسمان کی سفیدی اور آسمان کا اندھیرا مراد ہے. تو وہ مراد صحابی عربی سمجھنے والے، عربی النسل ہے، زیر زبر پیش ہر چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے مراد کے متعین کرنے کے اندر وہ کس کے محتاج ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہے. بالکل اسی طرح ہم میں سے ہر فرد، وہ حضرت مفتی شفیع صاحب یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں، کہا کہ فرماتے ہیں کہ نوجوان نسل، ان کو دین کی سمجھ تو آ گئی کہ بھئی دین میں ہی کامیابی ہے، اور وہ ترجمہ اور تفسیر کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی بھی فن کسی بھی کتاب کے ترجمے سے سمجھ میں آ سکتا ہے بغیر استاد کے؟ کوئی بھی فن. آپ بہت سارے فنون پڑھنے والے ہیں، آپ لوگ اکنامکس پڑھتے ہیں، آپ معاشیات پڑھتے ہیں، انجینئرنگ آپ نے کی ہے بہت ساروں نے، بہت سارے بھائی ڈاکٹری ہیں، میڈیکل لائن کے ہیں،
سائنس ہے، بہت ساری چیزیں مضامین اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو ٹیچر کے بغیر، پھر ٹیچر بھی کیسا ٹیچر جو فن کا ماہر ہو. بھئی آپ کون سی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ اجی میں نے انجینئرنگ میں کی. ہاں یار یہ انجینئرنگ کو سمجھتا ہوں. جیسے ہمارے مدارس کے اندر یہ کس فن کے ماہر ہیں؟ یا یہ حدیث کے ماہر ہیں. یہ کس کے ماہر ہیں؟ یار یہ تفسیر کے ماہر ہیں. یہ کس کے ماہر ہیں؟ یہ گرامر کے ماہر ہیں. یہ کس کے ماہر ہیں؟ یار یہ مفتی صاحب ہیں، یہ مسائل کے بہت ماہر ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے بہت سارے فنون جو ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں رائج ہیں، جب تک اس ماہر استاد سے آدمی نہیں پڑھے، آدمی خالی اس کتاب کے ترجمے سے اس چیز میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا. مفتی صاحب فرماتے ہیں ترجمہ تو لوگ پڑھ رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں. یہاں بھی بہت سارے ہماری مسجد میں بہت سارے ترجمے تفسیر والے موجود ہیں، سمجھے نا. تو خود ترجمہ پڑھنا. ایک آدمی کہنے لگا بھئی میں نے خود بخاری شریف پڑھ لی. بخاری شریف کون پڑھاتا ہے؟ ہمارے ہاں بخاری شریف وہ پڑھاتا ہے جس نے 40-45 سال دیگر کتابیں پڑھائی ہوں. اخیر میں آ کر کے کہتے ہیں یہ شیخ الحدیث صاحب ہے. شیخ الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو بخاری شریف پڑھاتا ہے. یہ 40-45 سال اس نے ہر فن میں ماہر ہو کر کے اب آ کر کے یہ بخاری شریف پڑھائے گا. تو صرف کسی ترجمے کو دیکھ کر کے، کسی تفسیر کو دیکھ کر کے مفتی صاحب فرماتے ہیں لوگ غلطیوں کے شکار ہو گئے. اب ان کی غلطیوں کی اصلاح مشکل ہو گئی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار میں تو قرآن پڑھا ہوں، آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ جو فن کا ماہر ہے وہ اس کو جھٹلانے لگتا ہے. کیوں؟ اس نے ترجمہ پڑھ لیا صرف. تو حضرت لکھتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک اور احادیث صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں وہ چیزیں جو بالکل آسان ہے وہ تو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن بہت ساری باتیں قرآن پاک کے اندر گہری باتیں ہوتی ہیں، وہ اس فن کا ماہر ہی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. پھر حضرت ہمارے مفسر ہیں ایک ابن کثیر، یہ بات مفتی صاحب نے لکھی ہے تفسیر میں. کہا کہ ابن عون ایک بزرگ کا قصہ لکھا. تو وہ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ حضرت میں ایک جگہ چلا جاؤں، وہاں کچھ لوگ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، تو میں ان کے ساتھ سجدہ کر لوں؟ ابن عون اپنے استاد امام شعبی کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت میں ایک جگہ گیا، وہاں لوگ سجدے میں تھے، تو میں ان کے ساتھ سجدہ کر لوں؟ مجھے پتہ نہیں کون سا سجدہ ہے. اور نے فرمایا بالکل نہیں، اس لیے کہ جب تک تمہیں یہ بات پتہ نہیں ہے کہ یہ سجدہ کون سا ہے، اپنی طرف پتہ نہیں کون سا سجدہ کر رہے ہوں، وہ پتہ نہیں کس کو کر رہے ہوں. لہٰذا جب تک تمہیں اچھی طرح بصیرت اور سمجھ اور تمہیں یقین نہ ہو تو کسی کے ساتھ اس کے عمل میں شریک نہیں ہونا. تو ایمان والے وہ جب سنتے ہیں تو عمل کو، جیسے آپ روزے کا بیان سن رہے ہیں، آپ جیسے بہت ساری باتیں آپ سن رہے ہیں، تو جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو آپ کا دل مطمئن ہو. بھائی ہم نے ممبر سے بات سنی ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارا وضو صحیح ہے بھائی، ہماری نماز صحیح ہے. کیوں؟ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چیز سیکھ لی ہے، ہم نے استاد سے سیکھ لی ہے، ہمارا دل مطمئن ہے، ہم بالکل بصیرت کے ساتھ ہیں، یقین کے ساتھ ہیں. بالکل اندھا دھند معاملہ نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح سننا، اچھی طرح محفوظ رکھنا اور اپنے عمل کو خوبصورت بنانا. تو یہ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ ایمان والے عمل کرتے ہیں، بصیرت کے ساتھ کرتے ہیں، استاد کی نگرانی میں کرتے ہیں. ایمان والوں کا بڑا ہوتا ہے. میں نے قرآن جس سے پڑھا ہے وہ وہ کیا ہے؟ وہ اپنے فن کا ماہر ہے. میں نے جس سے قاعدہ پڑھا ہے وہ تجوید کے استاد ہیں. میں جن کا شاگرد ہوں وہ اپنے فن کے ماہر ہیں، وہ جن کے شاگرد ہیں وہ بھی اپنے فن کے ماہر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں بس ایسے ہی آ گیا، ایسے ہی میں نے پڑھ لیا، ایسے ہی میں آ گیا اور ایسے ہی میں نے پڑھ لیا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر آدمی جو کسی فن میں مہارت اختیار کرتا ہے وہ اپنے بڑوں کی نگرانی میں فن میں ماہر ہوتا ہے. اور جس کا کوئی استاد نہیں ہے اس کا استاد پھر شیطان بنتا ہے، اور شیطان اس کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، اور سیدھے راستے سے کیا کر دیتا ہے؟ بھٹکا دیتا ہے.
اس لیے یہ آیت ہمیں ترغیب دے رہی ہے دین میں آگے تو بڑھیں لیکن اپنے بڑوں کی نگرانی میں آگے بڑھیں، پوچھ پوچھ کے چلیں۔ رائمنڈ مرکز میں یہ مختلف بیانات میں کارگزاریاں ابھی ہمارے اس جوڑ کے اندر ہوئی، اس کے اندر 8-10 ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور بات چل رہی ہوتی تھی، تو اس میں وہ پیچھے سے ٹوک دیتے تھے، بھائی آپ جو اپنے دین میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ لوگ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، آپ لوگ اپنے مسائل اپنے علماء کے سامنے رکھتے ہیں، آپ لوگ اندھی تجارت کرتے ہیں یا اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں؟ تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہم اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے فن کے ماہرین سے کیا کرتے ہیں، پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں تاکہ ہماری کوئی چیز شریعت کے خلاف نہ ہو۔ بہت معمولی سی بات ہوگی، مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن پتہ نہیں ہوگا ہمیں۔ مثال کے طور پر میرے جی بنگلہ ہے میرا 1000 گز کا، اور میں نے وہ وقف کر دیا، میں نے کہا ابھی یہاں پہ مسجد بنا دو یہاں پر، لیکن ابھی تک کچھ رکاوٹیں ہیں اور ابھی تک وہ مسجد کی نیت نہیں ہوئی، یا مسجد کی نیت میں نے کر لی، یہ میرا بنگلہ ہے اس کی نیت میں نے کر لی، لیکن میرے لیے اوپر کی کچھ رکاوٹیں ہیں، میں اس فرسٹ فلور کو جو ہے وہ ابھی تک وقف نہیں کر سکتا، یہ والی جگہ تو میں نے وقف کر لی، تو اب اس کو شرعی مسجد کہیں گے؟ سوال ہے یہ، یعنی یہاں شرعی مسجد کا مطلب یہاں لوگ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جواب، نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ جی اس لیے نہیں بیٹھ سکتے، مسجد شرعی اس کو کہتے ہیں یہ بھی مسجد ہو، اوپر تک مسجد ہی مسجد ہو، فرسٹ فلور بھی مسجد، سیکنڈ بھی مسجد، چھت بھی مسجد ہو۔ اگر آپ نے اس کی نیت کر لی نمازوں کا ثواب ملے گا، امام آپ نے متعین کر لیا ملے گا، آپ کو جمعے کا ثواب ملے گا، لیکن آپ اعتکاف میں لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں بٹھا سکتے۔ کیوں؟ یہ شرعی مسجد نہیں ہے۔ تب بنے گی شرعی مسجد جب اس کا فرسٹ فلور بھی شرعی مسجد ہوگا، سیکنڈ بھی ہوگا، چھت بھی ہوگا، ساتوں زمین سے لے کر اوپر تک یہ مسجد ہوگی، تب جا کر کے یہاں اعتکاف ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ سے کوئی پوچھا کہتے ہیں ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں، بہت معمولی سی، بہت چھوٹی سی بات ہے یہ، لیکن نہیں پتہ جواب اس کا۔ کون بتائے گا؟ فن کا ماہر ہوگا، وہ ہمیں اس کا جواب بتائے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے اپنے معاملات کے اندر زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، بہت ساری نماز کی ایسی چیزیں ہیں پتہ نہیں ہوتا آدمی کو، اور آدمی چل رہا ہوتا ہے جبکہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اپنے مسائل میں اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے مسائل رکھیں تاکہ ہمیں شریعت کا صحیح رخ معلوم ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔